بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں انسان ہر چیز کی تاثیر کو قبول کرتا ہے، کھانے پینے کے اثرات کو، موسم کی تاثیر کو، آب و ہوا کی تاثیر کو، یہاں تک کہ اچھی اور بری صحبت کی تاثیر بھی اسے منظور ہے، مگر روحانی تاثیر، قرآن کریم کے اوراد کی خاصیت، وظائف منثورہ اور منقولہ، ان کی تاثیر میں انسان کا اعتماد ڈگمگاتا نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں مجرب وظائف کا بھی انسانی نفس، اس کی معیشت اور اس کے جسم پہ کوئی خاطر خواہ اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ اعتقاد کی کمی اور عقیدت کی دوری ہے۔ کشمیری میں کہاوت ہے، پیر نہ بوڑ یقین بوڑ۔ حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، کہ بندہ میرے ساتھ جس طرح کا گمان اختیار کرتا ہے، وظائف کے اعتبار سے، عملیات کے اعتبار سے، تصورات کے اعتبار سے، یا عام زندگی کے اعتبار سے، بندے کا رب کے ساتھ جس طرح کا گمان بن جاتا ہے، کام کے ہونے نہ ہونے کا، ایسا ویسا ہونے کا، تو جیسا گمان بنے گا رب کی طرف سے اس کے ساتھ فیصلے بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ لہذا عملیات کی اور وظائف کی تاثیر کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، کہ ہر بیماری کا علاج ہے، ہر مشکل کا حل ہے، اور یہ مطلق ہے، المطلق یجری علی اطلاقی، بیماری جسمانی ہو، روحانی ہو، پریشانی فائنانشلی ہو، تو کوئی پریشانی، کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا کوئی علاج نہ ہو، مگر علاج کے ہونے کے لیے جہاں بہت ساری شرطیں ہیں، ان میں 3 شرطیں لازمی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ چاہے آپ دوائی استعمال کریں یا آپ کوئی وظیفہ استعمال کریں، تو اس وظیفے کی تاثیر آپ کے حق میں رب نے قبول کی ہو، پہلی شرط ہے۔ اگر ہے تو ہی آپ پہ اثر ہوگا، نہیں ہے تو کسی طرح کا کوئی اثر نہیں ہو جائے گا۔ نمبر 2، آپ کو وظیفے کے استعمال کے لیے جس طرح سے کہا گیا ہو، آپ من وعن اسی طرح سے کریں، اس میں اپنی طرف سے کوئی آناکانی نہ کریں۔ آداب المتعلمین کے اندر ایک عالم اور ان کے شیخ کا واقعہ مذکور ہے کہ عالم نے اپنے شیخ سے اپنی روزگزار کی تنگی کی شکایت کی۔ شیخ ان کے نرے عابد ہیں، تو انہوں نے ان سے ایک وظیفہ کہہ دیا یا وہابو پڑھنے کے لیے۔ یہ وظیفہ وہابو الفاظ ہے، لیکن چونکہ وہ نرے عابد ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے وہابو کے بجائے ان کے زبان سے بہابو بہابو یہ جملہ وہ استعمال کرتے اور اس طرح پڑھتے۔ تو انہوں نے عالم سے یا بہابو پڑھنے کے لیے کہا۔ عالم اپنی جگہ چلنے کے بعد انہوں نے سوچا یہ وہابو ہے، میں وہابو ہی پڑھوں۔ چند دن پڑھنے کے بعد جب واپس شیخ کے پاس آئے تو شیخ نے اس کا اثر پوچھا، انہوں نے کہا کوئی اثر نہیں۔ تو شیخ نے کہا ایسا تو ہو نہیں سکتا، یہ تو میرا مجرب ہے، آپ بتلائیے آپ پڑھ کیا رہے تھے؟ عالم نے کہہ دیا آپ نے بہابو کہا تھا تو میں وہابو پڑھ رہا ہوں، چونکہ لفظ اصل وہابو ہی ہے جی۔ انہوں نے کہہ دیا شیخ نے یہی تو ہے، مولانا آپ کو جیسا پڑھنے کے لیے کہا، جو کہا وہی کریں۔ اب عالم واپس جاتے ہیں اور یا بہابو ہی کا ورد کرتے ہیں، اور چند دنوں کے بعد اس کا اثر ان کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ گویا وظیفے میں یہ دوسری شرط ضروری ہے کہ آپ کو جیسا وظیفہ اور جتنا کرنے کے لیے کہا ہو، آپ من وان اتنا ہی کریں اور ویسا ہی کریں جیسا کرنے کے لیے کہا گیا ہو۔ نمبر 3، اس عمل کو کرنے کے وقت میں اور اس وظیفے کو اختیار کرنے کے وقت میں تیسری چیز جو ضروری ہے کہ اس دوران میں آپ کا گمان، یوں تو ہمیشہ ہر زندگی کے ہر موڑ پر رب کے ساتھ انسان کا گمان اچھا ہی ہونا چاہے، لیکن اس موقع پر جب آپ وہ عمل کر رہے ہیں جس مقصد کے لیے کر رہے ہیں، آپ کا وہ گمان اس وقت میں رب کے ساتھ بہت زیادہ بہتر ہو کہ آپ نے جس مقصد کے لیے اور جس ضرورت کے لیے کیا ہے، آپ کی وہ ضرورت پورا ہونے کا آپ کو یقین اور اعتماد ہو۔ اپنے رب پر وہ اعتماد رکھیں تو پھر وہ آپ کا کام یقیناً ہو ہی جائے گا۔ اب روزگزار کی ترقی کے لیے یا برکت کے لیے جو منثور یا منقول یا مجرب وظیفہ ہے، میں وہ بتلا دوں، انشاءاللہ ہمارے نوجوان اس کو اختیار کریں تو ان کا کام ان 3 شرائط کے ساتھ یقیناً ہو ہی جائے گا۔ وہ مغرب نماز کے بعد 7 مرتبہ، مغرب نماز اپنی سنتیں پڑھ لینے کے بعد اپنی ہی جگہ بیٹھے ہوئے وہ 7 مرتبہ یا باسطو یا منعم، یا باسطو یا منعم، 7 مرتبہ یہ پڑھیں، اول آخر کوئی بھی درود وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور فجر نماز کے بعد وہ 11 مرتبہ اپنی جگہ بیٹھ کر کے یا وہابو یا وہابو اس کا ورد وہ 11 مرتبہ کریں، اور اول اور آخر یہاں پر وہ درود شریف کا استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس وظیفے کو وہ کم سے کم 41 دن استعمال کریں
تو رب کے ساتھ اعتماد اچھا رکھیں، جس طرح کرنے کے لیے کہا گیا، بنا کسی ناگے کہ آپ اس کو کریں، تو انشاءاللہ یقیناً آپ کا کام ہو ہی جائے گا۔